اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچاں دی آشنائی کلوں فیض کسے نہیں پایا، نیچاں دی آشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا سخمایا۔ اس ایک اپنے مصرے کے اندر، اس ایک بند کے اندر حضرت رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے انسان کی زندگی کے ایک بڑے مضمون اور ایک بڑے مفہوم کو بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ ہے کہ انسان اس بات پر غور کر لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کس کے ساتھ اپنا تعلق، ریلیشن، رشتہ، ناتا یہ وابستہ کرنے جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ الاخلاء، ارشاد فرمایا کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، یعنی جن کی دوستی، جن کا تعلق، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا ملنا ملانا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو ان کو تو برکت ملے گی، فیض ملے گا، عافیت ملے گی، سلامتی ملے گی۔ اور جنہوں نے یہ سارا نظام تقوی کی عمارت پر جو ہے وہ بیس ڈاؤن رکھا ہے، اس کو تو انشاءاللہ برکت ملے گی، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور انداز اختیار کرے گا تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ پیارا پروگرام آداب زندگی ابھی ہم دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں، اور الحمدللہ شہزادہ حضور بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کے ملفوظات عالیہ انشاءاللہ ان کو بھی سننے کی سعادت پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دراز میں خیر عطا فرمائے، اور ان کی صحبت فیض اثر سے ہم سب کو متمتع اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ متمتع ہونا، نفع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، اور اپنی بہتری کا جو ہے وہ سامان کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سیدی، آپ نے بھی اپنی زندگی کے مختلف فریز جو ہے وہ گزارے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ ایک قرات کا علم جو ہے یہ بھی حاصل کیا ہے، اور باقاعدہ اس پر آپ نے مشق بھی جو ہے وہ کی ہے، ترتیل کس طرح پڑھتے ہیں اس پر بھی، اور پھر علوم عقلیہ اور نقلیہ ان کو بھی جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ المدینہ میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اور اسکول میں بھی آپ نے کچھ تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے، یوں بھی اس طرح کا ہے سلسلہ کار۔ تو آپ اپنی اس ساری زندگی کے اندر، اگر میں یوں کہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو اگر دیکھیں تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ انسان کی تعمیر کے اندر، اس کی شخصیت کے جو ہے وہ بہتر اور اثرمند ہونے کے اندر اس کے دوستوں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، مفہوم عرض کرتا ہوں، مضموناً حدیث پاک میں مضموناً عرض کر رہا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب اسی میں جو سب کچھ آ گیا، دیکھ لیجئے
کہ جیسے دوست کی عادات ہوں گی ویسے اس کی عادت ہوں گی، جیسے دوست کی حرکتیں ہوں گی ویسے اس کی حرکتیں ہوں گی. دوست اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو یہ پڑھا لکھا ہوگا، دوست اگر کمانے والے ہوں گے تو یہ بھی کماتا ہوگا. وعلی ھذا القیاس، کیونکہ دوست جو ہے نا اس سے بندہ جو ہے نا بہت کچھ جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے. صحیح. الصحبت مؤثرہ، حدیث پاک میں صحبت اثر رکھتی ہے. اب چاہے اچھی صحبت ہو بری صحبت ہو تو اثر تو وہ لائے گی اپنا. ٹھیک. تو دوست کی بہتر نظر صحبت ہی ہے. اچھا دوست جو ہے ایک انسیت ہوتی ہے. بعض ہوتا ہے نا کہ نہیں یار اس نے جو میرا برے وقت میں ساتھ دیا تھا، اب ٹھیک ہے اس نے برے وقت میں ساتھ دیا تھا، اس کا انکار نہیں. بندہ کیا جب اس کا ساتھ اس نے دیا برے وقت میں، ایسا بندہ سے کوئی بھولتا نہیں ہے. اب جس نے برے وقت میں ساتھ دیا تھا، اب یہ اگر خدا نہ خواستہ اس چیز سے ہٹتا ہے نا، دین اسلام سے یا ان معاملہ سے عمل سے اگر ہٹتا ہے یا نماز سے اگر چھوڑتا ہے تو بعض اوقات پہ یہ بھی بہہ جاتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ ٹھیک ہے دوست نے برے وقت میں ساتھ دیا، جو بھی ہو، اگر یہ اللہ اور رسول کے نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں نا تو اس بندے کو چاہیے کہ اب جو ہے نا یہ اپنے احسان کا بدلہ چکائے، اس کو اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچائے. واہ. بلکہ اس پر تو جو ہے نا چونکہ اس نے اس پر احسان کیا تھا، جی. اس نے اس کی جان بچائی، اس نے اس کو تکلیف کر، اس نے اس کی مدد کی، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اور بھلائی کرے یہ، مرحبا. نہ کہ خود بھی اس کے ساتھ بھیجے. صحیح. آپ کو امیر اہل سنت نے اس عنوان پر کبھی کچھ انسٹرکشنز دی ہوں؟ جیسے آپ جامعۃ المدینہ میں بھی رہے، آپ اسکول میں بھی رہے، مدرسے میں بھی آپ کا سلسلہ کر رہا، پھر آپ نے الحمدللہ مدنی قافلوں میں بھی جو ہے وہ سفر کیا. اس کے علاوہ بھی آپ کا ٹریول مختلف جو ہے وہ ملکوں کا بھی رہتا ہے نیکی کی دعوت کے لیے، اور آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی کی دینی کاموں کے لیے بھی ماشاءاللہ سفر فرماتے ہیں. امیر اہل سنت کی کچھ اس حوالے سے آپ کو انسٹرکشنز ہوں، کوئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یوں دیکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا، یہ نہ ہونے پائے، یہ نہ کرنے پائے؟ کئی باتیں جس بارے میں میرے سنت فرماتے ہیں. صحیح. تو ذرا کہ بچپن سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، صحیح. اور اب بھی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر کنڈیشن ہوتا ہے، ٹھیک. اور اس پر سفر ہوتا ہے کہ سفر کہاں ہے، کس ملک کا ہے اور کس طرح کا ہے. صحیح. تو اس کے حساب سے ہوتا ہے. یا کس امیر شہر کا سفر ہے، جی. تو اگر کسی علاقے کا سفر ہے یا کسی علاقے میں جانا ہے تو وہاں کے والے سے میرے سنت فرماتے تھے. سبحان اللہ. امیر سنت کی رائے کو آپ اپنی زندگی میں کس طرح، کس نمبر پر ریٹ کرتے ہیں آپ؟ فرسٹ نمبر، پہلی پوزیشن. مشورہ، رائے؟ ہاں جو بھی پہلی پوزیشن الحمدللہ. سبحان اللہ. جو میرے سنت فرمائے بس لبیک ختم. کیا بات ہے. مرحبا. اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت مندی جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہ وجہ کیا ہے؟ البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے میری اگر سمجھ میں نہیں آیا، اگر میرے سنت خاموش ہو گئے، جیسے میں نے عرض کی کہ نہیں یوں نہیں یوں کر لیں، یوں نہیں یوں کر لیں، امیر جیسے مشورہ ہوتا ہے، بات چیت کرتے ہیں، اب امیر سنت فرماتے نہیں میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی اس کو اپنی سمجھ کے دھوکہ دیتا ہوں، اللہ کرتا ہوں جو میرے سنت فرمائے. واہ واہ. میرا تجربہ ہے کہ بعد میں پھر جب دیکھا تو وہی کہ میرے سنت اس وقت جو فرما رہے تھے، اگر میں اس وقت یوں کر دیتا تو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ ایک ہے کار میں بیٹھا ہوا بندہ اور ایک ہے بس میں بیٹھا ہوا بندہ. جو بس میں جو بیٹھا ہو تو دور کا اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کار میں بیٹھا ہو تو اس کو دور کا نظر نہیں آتا. یا جو 12ویں فلور پہ اور ایک پہلی منزل پر ہے، صحیح. پہلے فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، صحیح. دونوں میں فرق ہے دیکھنے میں. صحیح. درست فرمایا. یہاں ایک اور بات مدنی چینل کے ناظرین جو بڑی البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. مرحبا. سبحان اللہ. یہاں ایک اور بڑی پیاری بات جو صاحبزادہ حضور کی بات سے پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ایک سپیس ہے، یعنی والد صاحب بات کہہ رہے ہیں، آپ مشورے میں بات کر رہے ہیں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، بات رکھ سکتے ہیں. یہ سپیس بھی ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. اور بعض اوقات والدین اولاد کو یہ سپیس نہیں دیتے، پھر اولاد کیا کرتی ہے، پھر اولاد والدین سے مشورہ کرنے کی بجائے پھر وہ کسی اور سے مشورہ کرتے ہیں. پھر جب کہیں اور سے مشورہ کرے گی، پھر وہاں سے جو مشورہ ملے گا اگر اس پر عمل کرے گا تو الٹیمیٹ طور پر پھر بعض اوقات نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، بڑا نقصان جو اٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اتنا سپیس دیں کہ اولاد کوئی بات جو ہے وہ کہہ سکے، کوئی وہ محسوس کر رہا ہے تو بات جو ہے وہ کہہ سکے، بات بول سکے، بات بتا سکے. اور بہرحال اولاد کے لیے خلیفہ امیر سنت کے مبارک انداز سے جو ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کہہ دی، اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا، اس کے بعد جو آپ کے پیرنٹس جو ہے وہ آپ کو بات بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ان کی بات کو پریفر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے خیر ملے گی. پیرنٹس بھی ماشاءاللہ، اور جب جو ہے وہ باپ سمجھانے والا بھی امیر سنت جیسی ذات ہو
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا ہو، جس کو اللہ کریم نے تقویٰ بھی عطا فرمایا ہو، جن کو اللہ کریم نے دور اندیشی بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپیرینس بھی عطا فرمایا ہو، اور پھر اتنی بڑی آرگنائزیشن کا جو ہے وہ فاؤنڈر بھی بنایا ہو، تو جب بات اس طرح کی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو ویلیو دینی چاہیے، اور جو ویلیو دیتا ہے تو وہ پھر ویلیو پاتا بھی ہے الحمدللہ، جیسا کہ خلیفہ امیر سنت کی مبارک ذات ہمارے سامنے ہے۔ اچھا کئی بار ایسا بھی ہو گیا جیسے امیر سنت کے بارگاہ میں عرض کی جی تو امیر سنت نے نہیں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی یار اس کے بعد سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے ہمیں یہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک بار کا تو مجھے یاد ہے کہ کہیں جانا تھا، اب انتظار تھا میرا کہ میں آؤں اور سفر ہو، تو میں آیا، یعنی بالکل تیاری تھی، میں آیا تو میں نے 2-3 باتیں رکھی آگے، یہی معاملات ہیں، ان وجوہات کی بنا پہ میرا جو ہے نا وہ وہاں جانا سمجھ نہیں آتا ابھی، تو اس کو غور میں نے کہا ٹھیک ہے بالکل یہ بات تو ہے، ماشاء اللہ، کینسل۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی ہے کہ بات وہ بھی کئی باتیں ہاں بات واہ رکھتے واہ ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ یہ ہمیں بھی اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بھی ہماری اولاد کے ساتھ ایک اچھا انداز ہونا چاہیے، اور اولاد کو بھی ماں باپ کا فرما بردار ہی ہونا چاہیے، کہ جو اولاد فرما برداری کرتی ہے ماں باپ کی عموماً وہ فیض پاتی ہے، اور ماں باپ کو بھی یہ واضح طور پر چاہیے کہ اولاد کو کوئی بھی ایسا کام نہ کہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے نافرمانی والا کام ہے، وہ مشورہ نہ دیں، وہ کام کرنے کا نہ کہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں اللہ رسول کی نافرمانی والا کوئی کام ہے تو پھر والدین کی بات کو پریفر کرنا چاہیے کہ بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ دیکھیں اس میں یہ اگر ہو نا کہ والدین اور اولاد کے درمیان رشتہ دوستی والا ہو، مرحبا، تو زبردست سلسلہ رہے گا، یعنی یہ ایک زبردست سلسلہ رہے گا، دوستی والا رشتہ ہو۔ مگر یہاں وہ نہیں کہ عام دوست کے ساتھ جو ہوتا ہے، نہیں، یہاں جو ہے وہ اولاد کے لیے باپ کا ادب وہی رہے گا، وہی حکم برقرار رہے گا، مگر ماحول دوستانہ ہو۔ مرحبا، یہ بات کہہ سکتے ہیں، بات اسپیس ہونا چاہیے سب کچھ، ہاں بالکل، کنسنسس ہو، یعنی آپس میں کھچاؤ اور دوری نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل مدینہ مدینہ، مرحبا، بڑی بڑی بنیادی بات فرمائی آپ۔ یوں خوف والا ماحول بھی نہ ہو کہ میں اپنے باپ کے سامنے جاؤں گا، میں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، باپ نے یہ بول دیا تو مجھے کرنا پڑے گا، یہ میرے باپ نے تو میری سننی نہیں ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے پھر اولاد بھی بغاوت کی طرف جاتی ہے، گھٹنے والا ماحول نہ ہو، گھٹن والا یہ پھر گھٹن والا ماحول ہوتا ہے۔ مرحبا، اسی طرح زوجین کے درمیان یہی ہو، کیا بات، دوستانہ ماحول، مرحبا، بات کہیں، بات سنیں، بالکل ہاں اور جو پھر کنسنسس جس بات پر ہو جائے اس پر عمل بھی کریں، بالکل۔ اللہ نصیب فرمائے۔ کال دے دیں ناظرین کی، پھر آگے چلتے ہیں۔ بڑی بڑی خوبصورت اور بنیادی گفتگو فرمائی، اور مرید کی زندگی میں بھی پیر کی بات کو ایسے ہی ہونا چاہیے، جب امیر سنت نے کہہ دیا کہ بھئی یہ ہے تو بس پھر کیا ہے، وہی ہے، اور اسی پر عمل ہونا چاہیے، اور ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں اس در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے کیا ہے ٹھکرائی ہے۔ تو جو یہاں آئے گا یہاں پر جو ہے وہ خیر پائے گا، فیض پائے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ امیر سنت کو بھی عمر خضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دراز من الخیر بالصحت والعافیہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبلہ خلیفہ امیر سنت ادام ذلہ کی مبارک زندگی سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کال دیتے ہیں ناظرین کی، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ موجودہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے کیا یہ اسی ترتیب پر نازل ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں اصل میں یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ مخصوص اوقات میں مخصوص احکام جو ہے نا وہ اس پہ اترتے رہے نا، احکام الہی، مگر جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی کی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں جبریل امین علیہ السلام نے ترتیب جو بتائی تھی، ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا، تو جیسے ترتیب بتاتے جاتے تو جو وہ یوں ترکیب بنتی جاتی، تو اس وقت جو قرآن پاک ہے یہ وہی ہے کہ جس کی ترتیب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی، عطا فرمائی۔ اب دیکھیں نا کہ ایک ہی صورت ہے، اس کی بعض آیات جو مکیہ ہیں، بعض آیات مدنی ہیں، واہ واہ، بلکہ بعض آیات میں بھی حضور بعض اجزاء ایسے ہیں جو مکی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مدنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حافظہ کمزور ہونے کی وجوہات بیان فرما دیجئے پلیز۔ اور دیکھیں کہ جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، یعنی جہاں گناہ ہوگا تو وہاں پھر نسیان ہوگا، تو گناہ سے جو ہے نا حافظہ کمزور ہوتا ہے، صحیح، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے،
گناہوں سے دور رکھے. بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے, گناہ سے بچے اپنا کو. یہ مین اور مرکزی بات ہے. مین یہ, جی ہاں. ٹھیک. البتہ کچھ طبی وجوہات بھی ہوتی ہیں, جیسے کھٹی چیزیں کھانا, کہ ان کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. صحیح. تو ان سے بھی بچائے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, مرحبا. اپنے نفس کو مار لے تھوڑا, ماشاءاللہ. اگر آپ آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو. جی, جی کیا نگران شورا آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کو تاریخیں جو ہے وہ یاد ہوتی ہیں اور باتیں تاریخ کے ساتھ یاد ہوتی ہیں. آپ کی ماشاءاللہ یادداشت کی نگران شورا نے کئی مرتبہ یوں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا. تو آپ اپنی یادداشت کے لیے کوئی خاص مطلب کوئی بادام وغیرہ کھاتے ہیں, بادام شہد میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, یا کوئی اس طرح کا کوئی حصہ کار ہے یا کیا ہے؟ الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مشورہ دیں گے آپ؟ اصل میں یہ جو نا تاریخ وغیرہ, یہ جو نا وہ تانے بانے سے جو نا وہ ہو جاتی ہے ترکیبیں. یعنی یوں تو کسی کو تاریخ نہیں یاد رہ سکتی. میں نے جو اپنا حساب لگایا نا, جو میں جو نوٹ کرتا ہوں کہ جو فلاں یوں ہوا تھا, تو اب کہ وہ تانے بانے ملانے سے ہاں یہ سال یہ مہینہ یوں کر کر کے پہنچ جاتے ہیں. یہ تو اور مشکل کام ہو گیا حضور. پہلے تو تاریخ خالی ایک کام ہے تاریخ یاد کرنا, لیکن تانے اور بانے, اللہ اکبر, کیونکہ تانا الگ ہے اور بانا کیا ہے؟ یہ آسان ہے. جی یہ آسان ہے. یہ آسان ہے. تو بندہ تانے بانے ملائے گا, غور و فکر کرے گا, تو اب اس نتیجے پر پہنچے گا. ایک ہے رٹا اور ایک ہے سمجھنا, دونوں فرق ہے. دونوں فرق ہے. بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے تو وہ رٹا لگاتا ہے, ایسا ہی الف بے پہ کا رٹا لگاتا ہے. الف مدہ سے آم, جی, سمجھ بے سے بکری, بکری, یہ رٹا لگاتا ہے. تو سمجھ نہیں تو یہ ایک ہے. یہ آپ ایسے جن کا حافظہ کمزور ہے ان کو بادام کھانے کا مشورہ دیں. بادام بالکل بادام کھائیں. اور دوسرے ہے کہ ایک دعا ہے, اللہم اکرمنی بنور الفہم واخرجنی من الظلمات الوہم. یہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت جو ہے وہ 10 بار پڑھنی ہے. اول کے 3 دن بعد درود. اللہم اکرمنی بنور الفہم واخرجنی من الظلمات الوہم. تو یہ دعا پڑھیں, فجر کے وقت میں پڑھیں, فجر کی نماز کے بعد. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا. مدینہ مدینہ. جی کال. میرا سوال ہے, کیا تعویذ پہن کر بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں؟ اور اگر کسی دھات کے ڈبیا میں تعویذ پہننا کیسا, اس بارے میں ارشاد فرما دیں. دیکھیں دھات کا تو الگ حکم ہے کہ مرد جو ہے وہ کوئی بھی دھات وغیرہ ہی نہیں پہن سکتا, کیونکہ دھات زیور میں آ جائے گا نا. تو مرد جو ہے دھات استعمال نہیں کر سکتا تعویذ کے لیے. البتہ تعویذ اگر چھپا ہوا ہے, جیسے کسی جو نا کپڑے میں سیا ہوا ہے یا چمڑے یا ریگزین میں اگر سلا ہوا ہے, اب یہ چونکہ چھپ گیا تو اب اسے وہ لے جایا جا سکتا ہے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, جائز ہے. ٹھیک ہے. وہ بعض کہتے ہیں جی یہ ہم فلان جگہ سے لے کر آئے ہیں, یہ ڈبی جو ہے نا وہ فلان جگہ سے لے کر آئے ہیں, یا یہ چیز جو ہے وہ ہم فلان جگہ سے چھلا ہے, یہ میں فلان جگہ سے جو ہے وہ لے کے آیا ہوں, یہ ادھر سے دیا ہے, یہ فلاں نے مجھے دیا تھا, تو یہ تعویذ اور یہ ڈبیا آپ تو کہہ رہے ہیں لیکن یہ مجھے فلاں کوئی بڑے وہ تھے پہنچے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ دیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں پہن سکتے. دیکھیں فلاں جگہ ہو یا فلاں شخص ہو, تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک ہی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے آگے جتنے بھی فلاں ہیں نا وہ سب فلاں ہی رہیں گے, سب فلاں فنا رہیں گے. ہاں سب فلاں فنا رہیں گے. تو ہمیں سر ان کا حکم ماننا ہے. انہوں نے مجھے فرما دے بھائی لبیک خط, مرحبا. تو ان کا حکم شریعت نے جو فرما دے ہمیں اس پر چلنا ہے. تعویذ دینے والوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں. تعویذ دینے والے یا بعض کو بنا کے دینے والے ہوتے ہیں, وہی اپنی طرف سے بتاتے ہیں ہاں بھی چمڑے میں سی کے دیں, اس میں سی کے دیں, یہ اس میں پیتل میں سی کے دیں گے تو بڑی جلدی کام ہو جائے گا, یا چاندی میں سی کے دیں گے تو جو ہے نا وہ راتوں رات کام ہو جائے گا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں چاندی میں تو بنا کے دیں گے. دیکھیں ویسے تعویذات جو نا یہ عملیات یہ موہوم ہے, جو سید اعلی حضرت امام اہل سنت ان کا درجہ موہوم ہے, وہم سے موہوم. صحیح. اور طب جو ہے نا یہ مظنون ہے, زن, زن اور وہم. تو وہم کا درجہ کم ہے, زن کا درجہ اوپر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو جب طب میں جب ہے کہ فلاں چیز جو ہے نا وہ حرام کھانے سے جو ہے نا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا, یعنی وہ اس کی اجازت نہیں ملے گی. جب زن میں جب اجازت نہیں ہے تو وہم میں کہاں سے اجازت ہوگی؟ واہ 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 واہ, کیا علمی رنگ میں بات کیا ہے. واہ.
سبحان اللہ. کوئی بھی دے تو نہیں پہننا, نہیں کوئی بھی دن نہیں. چمڑے میں بنوا لیں یا ریگزین میں ریگزین میں. مدینہ مرحبا. البتہ اس کو جو ہے اس طرح کر لیا جائے کہ پہلے جو ہے پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ لیا جاتا کہ واٹر پروف بھی ہو جائے. صحیح. واٹر پروف تو نہیں ہوگا, واٹر ریزسٹ ہو جائے گا. واٹر ریزسٹ ہو جائے. واٹر پروف تو وہ ہے کہ جسے پانی بالکل جا ہی نہ سکے, جیسے شیشہ اس میں آر پار نہیں ہوگا یا پلاسٹک اس میں آر پار نہیں ہوگا. صحیح. جو ہماری گھڑی ہوتی ہے واٹر پروف نہیں ہوتی, واٹر ریزسٹ ہوتی ہے. صحیح. موبائل میں ہوتا ہے تو پروف نہیں ہوتا, ریزسٹ ہوتا ہے ریزسٹ ہوتا ہے. کہ ایک حد تک یہ پانی سے مقابلہ کر سکتا ہے. صحیح. مرحبا, بڑی پیاری بات فرمائی. ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے بستے سے جو تعویذ ملتا ہے اس کو جو ہے وہ ٹیپ کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کر دے دیتے ہیں تاکہ وہ پانی سے اس کے محفوظ ہونے والا سلسلہ ہو جائے. مرحبا. جی کال. ماشاءاللہ سے آداب زندگی سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. جانشین امیر علیہ سنت, آپ سے یہ سوال ہے کہ عمل کثیر کیا ہوتا ہے, بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جی حضور. دیکھیں عمل کثیر یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے, عمل کثیر بڑے یہ ہوتا کہاں ہے. عمل کثیر یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے نماز کے حوالے سے, کہ نماز میں بندہ کوئی ایسا کام کرے, ایسا کوئی فعل کرے, ایسا کام کرے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا. صحیح. اگر نماز پڑھ رہا ہوتا تو یہ اس طرح نہ کر رہا ہوتا. تو یہ ہے عمل کثیر. مثال کے طور پہ جیب سے نکال کے کچھ کھانا, یہ بھی عمل کثیر ہے. پانی پی لینا, دونوں ہاتھوں سے سرخ ہو جاتے رہنا, یہ بھی عمل کثیر ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے مین ڈیفینیشن. میرا سوال یہ ہے, موبائل فون میں اگر قرآن کریم ہو تو کیا اسے زمین پر رکھ سکتے ہیں؟ دراصل جو ہے نا ادب کا دار و مدار عرف پر ہے. یعنی عوام جو ہے نا, یعنی فی زمانہ جو عوام ہے نا, یعنی وہ اگر یہ سمجھے نا کہ یہ بے ادبی ہے, عرف کیا ہے کہ بھائی یہ جو چل رہا ہے نا آج کل ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے, تو ہمارا عرف یہ ہے. عرف پہچان, پہچان عرف. تو لوگ جسے کہیں نا کہ یہ بے ادبی ہے, تو اب جو ہے نا اس سے بچنا پڑے گا کہ یہ گناہ ہے. تو اب چونکہ قرآن پاک اگر کیا کہتے ہیں اپنے, جیسے موبائل بند ہے, اسکرین پر جو ہے وہ اس کی زیارت نہیں ہو رہی, تو اب کیا ہے کہ لوگ اسے جو وہ یعنی اگر زمین پہ کوئی رکھ دے موبائل تو لوگ اسے گناہ نہیں کہتے, یا لوگ اسے بے ادبی نہیں کہتے, یا بے ادبی لوگ نہیں کہتے. تو چونکہ ہمارا عرف ہے, ہماری پہچان یہی ہے, یعنی کہہ رہے اس کو بے ادبی نہیں کہا جاتا, تو لہٰذا اب جو ہے وہ اسے بے ادبی نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر یہ اس کی زیارت ہو رہی ہے اسکرین پر, اب اگر کسی نے نیچے رکھا تو لوگ کہیں گے نہیں یار یہ بے ادبی ہے, کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ گناہ ملے گا, یہ قرآن پاک اس طرح. تو اب جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ بے ادبی کہیں گے, تو اب یہ گناہ ہے کہ اب اسے بچنا پڑے گا. ورنہ تو یوں پھر ہر مسلمان, کیونکہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے لیے ایک آیت یاد کرنا فرض ہے, سورہ فاتحہ اور کوئی بھی ایک چھوٹی سورت یا 3 آیات یہ یاد کرنا واجب ہے. تو اب یہ کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ دل میں. ٹھیک ہے, تو اس کی طرف پاؤں کیسے کریں گے؟ صحیح. اچھا اب یہ اگر نیچے بیٹھا ہو اور ایک بندہ اوپر بیٹھا ہو, اب کیا ہوگا؟ تو مسئلہ تو یہاں پہ بھی آئے گا پھر. تو وہی کہ عرف کو دیکھا جائے گا. صحیح. ٹھیک. جی کال. میرا سوال ہے عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیے گا. وہ 10 افراد, وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہیں دنیا میں خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. 4 تو ہو گئے خلفۂ راشد, حضرت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 5ویں جو ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعید بن زید اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا, وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, وہ 10
جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ مرحبا۔ میرا سوال ہے کہ اچھے اخلاق اپنانے اور ان پر استقامت پانے کا طریقہ بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ مسکرا کر ملے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، حال احوال پوچھے، سب خیر ہے، یہ سارا کرے، ایک تو یہ، ٹھیک ہے۔ اب یہی بندہ ہے، اس نے اچھے طریقے سے جو نا وہ سلام میں پہل بھی کی، اچھے طریقے سے ملاقات بھی کی، بیٹھنے کی آفر بھی کی، ابھی کہیں بیٹھے، اب جو ہے وہ بریانی کی پلیٹ بھی آ گئی، اب سامنے والے نے کوئی خلاف مزاج بات کر دی، اب اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے وہی بریانی کی پلیٹ اٹھا کے منہ پہ مار دی، تو اسے اچھے اخلاق والا نہیں کہا جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ خلاف مزاج بات ہوئی تو برداشت کرے، کہ برداشت کرنا یہ بھی اخلاق حسنہ میں ہے گا، اچھے اخلاق میں ہے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو اچانک آنکھ کھلنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ کریم کرم فرمائے، اللہ کریم جو ہے وہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح ہو نا، آنکھ اگر کھل جائے اور وہ ڈر وغیرہ لگے تو یا رؤوف ہو یا رؤوف ہو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم خوف دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے سب آپ کو کبھی بچپن میں آپ کی امی جان نے یا امیر سنت نے کسی چیز سے ڈرایا؟ جیسے بچوں کو بعض اوقات ان کی مائیں جب وہ ڈراتی ہیں، ابھی بلی آ جائے گی، ابھی بہو آ جائے گا، ابھی یہ آ جائے گا، ابھی کتا آ جائے گا، ابھی یہ آ جائے گا، کیٹو آ جائے گی، یا بعض اوقات مائیں کہ ابھی تمہارے ابو آ جائیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی آپ کو کبھی خوف دلایا کسی چیز؟ الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نہیں، اب بہو تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز، ٹھیک ہے۔ جن ہے، چڑیل ہے، جنی ہے، بہو کیا ہے؟ البتہ یہ ہمارے یہاں ڈرایا جاتا ہے بعض اوقات بچوں کو سلانے کے لیے، یہ جو ہے نا وہ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں نا کہ ابھی سے تمہارے ابو آ جائیں گے، یہ دیکھیں، اس کو ابو کو بھی یعنی باپ کے بارے میں جو نا وہ بھوت کو کیٹیگری میں ڈال دیا، اس کو بھی باپ کو بھی ڈال دیا، اللہ معاف کرے۔ اپنے شوہر کو بھوت کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہ دیکھیں نا کہ یہیں سے جو ہے نا بچے کو بزدل بنانے کی جو نا یہ تربیت ہو رہی ہے کہ بچہ بزدل بنے، تو ایسا بچہ پھر جو ہے نا وہ ترقی نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ ایک عرصے تو اس میں خوف اس میں بیٹھا رہے گا اس دل میں، کبھی بھی سلانے کے لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جھوٹ بھی ہے، آ جائے گا جھوٹ ہے، جھوٹ سے ہی بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ اگر بچہ اگر جھوٹ بولے تو وہ مرفوع القلم ہے، نابالغ ہے، ظاہر ہے کہ والدین یہ تو مرفوع القلم نہیں ہے، نہیں ایسا ہی ہے۔ اگر البتہ حالت تعمیم میں کوئی ایسی چیز وہ ایک الگ ہے، ورنہ نارمل حالت میں مرفوع القلم نہیں ہے نا، کہ ان کا لکھا جائے گا جو بھی ہوگا وہ گناہ کاؤنٹ ہوگا۔ صحیح، تو بچے بھی تو آرام سے نہیں بیٹھے ہوتے نا، ایسا تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو والدین کے اجر بھی تو ہے نا، تو ایسی تھوڑی ہے، اجر بھی تو ہے نا۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی حرکتوں پر صبر کریں، واہ، برداشت کریں اور ان کی پالش کریں۔ ایسا مشکل کام ہے سب، ویسے تو میرے سنت جیسا جگر ہو، کسی کا آپ جیسا ہو، نگران شورا جیسا ہو، تو مطلب کیا بات ہے۔ ایسے بچے بعض کا دھوم دھام خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ کمال ضبط کی بہار ہے، سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے، قابل رشک ہے۔ وہی کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرے، اور بھی یہ تصور کرے کہ کس نے خود نے جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا بچپن میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیسے سنبھالا ہوگا، جس طرح انہوں نے مجھے سنبھالا تو میں ان کو سنبھالوں، کہ اثر تو آتا ہے نا ایسی بات، بعض اوقات اولاد میں۔ درست فرمایا۔ اور ممکنہ تعدیب بھی بچے کی کرنی چاہیے، وہ تو دیکھیں، وہ جو اس کو سمجھانا ہے، جو بات بتانے کی ہے وہ بتانی بھی وہ تو پڑے گی۔ ذرا ایس پر کرنے چاہیے، تعدیباً جو بھی ہے وہ تو کرنا پڑے گا، صحیح، یعنی اس کی تربیت
पूरी करनी है, मरहबा, जो जो इख्तियार करना पड़े मगर शरीयत की हद में रहते हुए, मदीना मदीना, शरई हद पार ना हो। माशाअल्लाह। और पता चल रख के थप्पड़ मार दिया चेहरे पर, इसकी जायज़ नहीं है। तौबा सर पे करे, मारते अगर हैं खुदा ना खासा ये कर दो तौबा करे कि रख के थप्पड़ मारना चेहरे पर या सर पर, जानवर के भी इजाज़त नहीं है कि जानवर को भी इस तरह नहीं मार सकते। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक आमीन। अता फरमाए आमीन। और किबला खलीफा अमीर सुन्नत के बताए हुए इन मदनी फनों पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, यार मैं सीख जाऊं आदाब जिंदगी।